امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درخواست کی ہے کہ امریکہ ایران معاہدے میں ترمیم کی جائے، جس کا مقصد اس سال کے شروع ہونے والی لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ BBC کے ہم رپورٹ کیا کہ تبدیلیاں آبنائے ہرمز اور انتہائی افزودہ یورینیم کے اخراج سے متعلق ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ کولمبیا کے صدارتی انتخابات 21 جون کو بائیں بازو اور دائیں بازو کے امیدواروں کے درمیان سیاسی میدان کے مخالف سمتوں پر ہوں گے، کیونکہ ایک بازو کے مجموعی طور پر کوئی فاتح نہیں بنا۔ دائیں بازو کے ابیلارڈو ڈی لا اسپریلز، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مداح ہیں، ووٹوں میں سرفہرست رہے۔ اس کے بعد بائیں بازو کے سینیٹر ایوان سیپیڈا، جو موجودہ صدر گسٹاؤ پیٹرو کے اتحادی ہیں۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ابیلارڈو ڈی لا اسپریلا کا اگلے ماہ کولمبیا کے صدارتی انتخابات میں بائیں بازو کے سینیٹر ایوان سیپیڈا سے مقابلہ ہوگا۔ اتوار کو پولنگ بند ہونے کے بعد دونوں امیدواروں نے ووٹوں کی تعداد میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دائیں بازو کی سینیٹر پالوما والنسیا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ سیگلا کو برتورن اسپانیول حیرت انگیز طور پر مضبوط کارکردگی میں دائیں بازو کے بیرونی امیدوار ابیلارڈو ڈی لا اسپریلا کو کولمبیا کی صدارت کا فیصلہ کرنے کے لیے بائیں بازو کے امیدوار سینیٹر ایوان سیپیڈا کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے کولمبیا کے سیاسی مستقبل اور ریاستہائے متحدہ سمیت اہم بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اس کے تعلقات کی سمت پر جنگ شروع ہوگی۔ بروکلن ریویرا، ایک مقامی رہنما، سیاست دان اور کارکن، نکاراگوان کی ریاستی تحویل میں برسوں کے بعد 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ شور مچا ہوا ہے۔ اتوار کے روز نکاراگوا کی حکومت نے اس کی موت کی وجہ ایک بیکٹیریل انفیکشن کو قرار دیا، جو کووڈ-19 کے مقابلے کے بعد پکڑا گیا۔ نیو جرسی میں نیوارک کے میئر آزبارکا نے ڈیلنی ہال کے آس پاس کے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ یہ امیگریشن حراستی مرکز ہے جو ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم پر بحث میں ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ اتوار کی صبح کا اعلان حراستی مرکز کے باہر کشیدگی میں بھڑک اٹھنے کے درمیان سامنے آیا، جسے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے ساتھ نجی ٹھیکیدار جیو گروپ چلاتا ہے۔ ویرات کوہلی کے ناقابل شکست 75 رنز اور متاثر کن باؤلنگ کی بدولت رائل چیلنجرز بنگلورو RCB نے گجرات ٹائٹنز کے خلاف 5 وکٹوں سے جیت کے ساتھ ان کا لگاتار دوسرا انڈین پریمیئر لیگ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ گجرات کو 155 تک محدود رکھا، جس کا تعاقب انہیں گجرات کو 155 تک محدود رکھا، جب کوہلی نے اتوار کو احمد آباد میں ایک یک طرفہ فائنل میں سیزن کی اپنی 5ویں نصف سنچری مکمل کی۔ ماحولیاتی کارکن ایرن بروکووچ کا ایک نیا مشن ہے ڈیٹا سینٹر کی تعمیر میں مزید شفافیت لانا اور ان ڈیٹا سینٹرز کے قریبی کمیونٹیز پر پڑنے والے اثرات۔ بروکووچ، جو پیسیفک گیس اینڈ الیکٹرک کے خلاف اپنے قانونی مقدمے کی ڈرامائی فلم میں جولیا رابرٹس نے مشہور کردار ادا کیا تھا، نے حال ہی میں ریاستہائے متحدہ میں ڈیٹا سینٹرز کے نقشے کے ساتھ ایک ویب سائٹ لانچ کی۔ پاکستان کے ایک فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ مئی 2025 کے تنازع کے دوران ہندوستان کو ملک کے پختہ رد عمل نے جنوبی ایشیا میں جنگ کے لیے جگہ کے تصور کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ ان خیالات کا اظہار کمانڈر آئی کور لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا نے ہفتہ کو سنگاپور میں شنگری لا ڈائلاگ کے خصوصی اجلاس کے دوران کیا۔ ایتھوپیا کے لاکھوں شہری 1 جون کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعظم ابی احمد کی گورننگ پارٹی، جس نے 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اقتدار کو مستحکم کر لیا ہے، کا کہنا ہے کہ وہ جیت کے لیے پراعتماد ہے۔ ایک مردہ ہم بیک وہیل کی لاش جس کے بچاؤ کی کوشش نے برنی بھر میں جرمن بہت سے لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا تھا، اسے ساحل پر کھینچ لیا گیا ہے۔ جرمن نیوز سائٹ نیوز 5 کی طرف سے ہفتے کے روز شائع ہونے والی ٹائم لیپس فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ وہیل کو صنعتی ونچ کے ذریعے ڈنمارک کے جزیرے انہولٹ کے ساحل پر آہستہ آہستہ لایا جا رہا ہے۔ ڈنمارک کی ماحولیاتی ایجنسی جمعرات کو پوسٹ مارٹم کا معائنہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو امدادی کارکنوں اور آزاد میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کو شمال مشرقی میانمار میں ایک عمارت میں ہونے والے دھماکے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان کنی کے لیے دھماکہ خیز مواد کو ذخیرہ کیا جا رہا تھا، 45 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس دھماکے میں تقریباً 70 دیگر افراد زخمی ہوئے، جو نہمکم ٹاؤن شپ کے گاؤں کونگٹپ میں دوپہر کے قریب ہوا۔
ریاستہائے متحدہ میں قانون سا خاموشی سے اس تجویز کو آگے بڑھا رہے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی تعلقات کو غیر معمولی طریقوں سے گہرا کر سکتا ہے، ایسے وقت میں جب امریکیوں میں اسرائیل کے لیے عوامی حمایت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ اس ہفتے جاری کردہ 2027 نیشنل ڈیفنس اتھارائزیشن ایکٹ ND میں شامل دفعات میں سیکشن 224 امریکہ اسرائیل دفاعی ٹیکنالوجی تعاون سے اقدام ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی کانگریس میں 2 قانون ساز آئندہ دفاعی بجٹ میں ایک ایسے حصے کو منسوخ کرنے پر زور دے رہے ہیں جو امریکی اور اسرائیلی فوج کے درمیان انضمام کو گہرا کرے گا۔ ان کی یہ کوشش سالانہ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے تازہ ترین مسودے کے خلاف شور مچانے کے درمیان سامنے آئی ہے۔ یہ بل امریکی فوج کے لیے بجٹ کا تعین کرتا ہے۔ آرٹیسن نامی سٹارٹ اپ پر اپنے کام کا غلط استعمال کرنے پر تنقید کرنے کے بعد آرٹسٹ کیسی گرین مشہور دس از فائن میم کے خالق نے کہا کہ وہ آرٹیسن کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب اسٹارٹ اپ نے اپنے AI اسسٹنٹ آوا کو فروغ دینے کے لیے گرین کے آرٹ کا ایک ورژن استعمال کیا۔ آرٹیسن کے بس اور سب وے کے اشتہارات میں گرین کا پہچانا جانے والا کتا پہچانے جانے والے شولوں کے درمیان بیٹھا تھا، لیکن یہ ٹھیک ہے کہنے کے بجائے اس نے اعلان کیا میری پائپ لائن میں آگ لگ گئی ہے، جبکہ اشتہار میں لوگوں پر زور دیا گیا کہ IBDR کی خدمات حاصل کریں۔ اس ہفتے کے آخر میں یوٹیوب تو پریسٹیج ہور پائپ لائن بہت مضبوط نظر آ رہی ہے۔ باکس آفس پر پہلے نمبر پر آنے والا بیک رومز ہے جو کین پارسنز کی یوٹیوب ویڈیوز کی سیریز کی ایک فیچر فلم کی توسیع ہے جس میں ایک پراسرار آفس اسپیس چارچند تھریڈ سے تیار کردہ کی فوٹیج کو نمایاں کیا گیا ہے جو فزکس کی نفی کرتا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد 7 جون کے انتخابات سے قبل گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس کے 6000 اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یہ اتوار کو اس وقت سامنے آیا جب PTI نے قبل از انتخابات دھاندلی کے اپنے الزامات کا اعادہ کیا۔ پنجاب حکام ابتدائی طور پر GB میں 5000 اہلکاروں کی تعیناتی کی منظوری دی تھی اور بعد میں مزید 1000 پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی تھی۔ پاکستان کے ایک فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ مئی 2025 کے تنازع کے دوران ہندوستان کو ملک کے پختہ رد عمل نے جنوبی ایشیا میں جنگ کے لیے جگہ کے تصور کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ ان خیالات کا اظہار کمانڈر آئی کور لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ نے ہفتہ کو سنگاپور میں شنگری لا ڈائلا کے خصوصی اجلاس کے دوران کیا۔ عائدہ پناہ گزین کیمپ اسرائیل کی علیحدگی کی دیوار، فوجی واچ ٹاورز اور ریموٹ کنٹرول بندوقوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس عید پر 2 سالوں میں پہلی بار رہائشیوں نے اسٹال لگائے، کھانا پکایا، آرٹ بنایا اور اپنے بچوں کو کھیلنے دیا۔ انہوں نے اسے واپسی کا بازار کہا۔ الجزیرہ کی لیلا وارا کی رپورٹ۔ مقامی میڈیا اور ایک باغی گروپ نے کہا ہے کہ چین کی سرحد کے قریب شمال مشرقی میانمار میں ایک دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شان ریاست کے گاؤں کاؤنگ ٹاٹ میں اتوار کو ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی صحیح تعداد فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ راولپنڈی اسلام آباد 7 جون کے انتخابات سے قبل گلگت، یہ اتوار کو اس وقت سامنے آیا جب PTI نے پنجاب پولیس کے 6000 اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ PTI نے قبل از انتخابات دھاندلی کے اپنے الزامات کا اعادہ کیا۔ پنجاب حکام نے ابتدائی طور پر GB میں 5000 اہلکاروں کی تعیناتی کی منظوری دی تھی اور بعد میں مزید 1000 پولیس کی تعیناتی کی منظوری دے دی تھی۔ امدادی کارکوں نے کہا ہے کہ لاؤس میں سیلاب زدہ غار سے نکالے گئے کچھ افراد اندر پھنسے آخری 2 لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوششوں میں مدد کر رہے ہیں۔ اب تک ابتدائی طور پر لاپتہ ہونے والے 7 میں سے 5 کو بچا لیا گیا ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ باقی 2 افراد وسطی سیسومبون صوبے کے ایک پہاڑی علاقے میں غار کے اندر گہرائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ شروع ہو گئی ہے جس میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک قانون ساز، ایک آزاد تاجر اور ایک دائیں بازو کے سینیٹر صدر گسٹاؤ پیٹیرو کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ حکومت کے اتحادی سینیٹر ایوان سیپیڈا انتخابات کے رن آف سے بچنے کے لیے ووٹوں کی تعداد میں 50% کی حد کو عبور کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس کی وجہ سے دائیں بازو کی تقسیم کسی ایک امیدوار کے گرد مضبوط ہو سکتی ہے۔ پارس آئل اینڈ گیس کمپنی کے سربراہ نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ مارچ میں اسرائیل کی جانب سے تنصیب پر حملے کے بعد ایران شور پلیٹ فارمز پر گیس کی پیداوار بحال کر دی ہے۔ تو راج دہقانی نے اتوار کو کہا کہ حملوں میں پلیٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کی آئینہ نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا۔
ادیس ابابا ایتھوپیا کے باشندے پیر کو عام انتخابات میں پارلیمنٹ کے اراکین کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے، جو ایتھوپیا کے لنک کے اگلے وزیر کا انتخاب کریں گے۔ ایتھوپیا کے نیشنل الیکشن بورڈ نیبے نے کہا کہ 47 سیاسی جماعتیں اور 10,900 سے زائد امیدوار دوڑ میں شامل ہیں، جن میں وفاقی پارلیمان کے لیے 2,198، علاقائی اور سٹی کونسلز کے لیے 8,736 اور 73 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ 50 ملین سے زیادہ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ ووٹر رجسٹریشن کے سرکریہ کے مطابق ووٹرز کا تقریباً نصف حصہ خواتین کا ہے۔ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق ایتھوپیا کے نوجوان آبادی کا ایک بڑا حصہ بناتے ہیں، جن کی اوسط عمر تقریباً 19 سال ہے، جو ملک کے ووٹروں میں ان کی کافی موجودگی ہے۔ ایک 26 سالہ پاکستانی خاتون امیونو تھراپی اور کینسر کی ویکسین کے طریقوں پر مرکوز کام کے ذریعے فرانس میں لیون کے کینسر کی تحقیق میں اپنا کام کر رہی ہیں، جو فرانس کے معروف آنکولوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں سے ایک ہیں، جہاں محققین ایسے علاج کا مطالعہ کا حصہ ہیں جو کینسر سے لڑنے کے لیے جسم کے مدافعتی نظام کو استعمال کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ حق مہر شوہر کی قانونی ذمہ داری ہے، بیوی پر ثوابدیدی احسان نہیں۔ عدالت نے کہا کہ حق مہر عورت کا قانونی اور مذہبی حق ہے۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ قانون کے تحت اسے شوہر کی طرف سے قابل ادائیگی قرض سمجھا جاتا ہے۔ اسلام آباد بجلی کے وزیر اویس لغاری نے اتوار کے روز کہا کہ اب تک چینی پاور پروڈیوسر سے چھوٹ حاصل کرنے کے لیے بات چیت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ دوسرے خود مختار پاور پروڈیوسرز آئی پیس اور پبلک سیکٹر پلانٹس کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کے ذریعے 5 ٹریلین روپے سے زیادہ کی بچت کے برعکس مارچ میں حکومت نے ایک پارلیمان کو مطلع کیا تھا کہ 29 نجی اور کچھ سرکاری پاور پلانٹس کے ساتھ بجلی کی خریداری کے معاہدوں پر نظر ثانی کے ذریعے تقریباً 5 ٹریلین روپے کی بچت کی گئی ہے، جو ان کی 3 سے 20 سال کی مدت پر محیط ہے۔ تہران ایران میں حکام نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز میں ملک کو آف لائن کرنے کے 3 ماہ بعد کچھ انٹرنیٹ تک رسائی بحال کر دی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے پابندیاں برقرار ہیں۔ ایرانی حکومت نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اس نے انٹرنیٹ تک رسائی کو جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لانے کے لیے ہے، جو پہلے ہی بہت مرو کر دیا ہے، کیونکہ ایران اس وقت جنوری میں مہلک ملک غیر مظاہروں کے دوران لگائی گئی 20 روزہ شٹ ڈاؤن کو ختم کر رہا تھا۔ سان فرانسسکو کیلیفورنیا تمام کے لیے مفت پرائمری نے ڈیموکریٹس کو دوسری صورت میں محفوظ ریاست میں گورنر کی دوڑ سے باہر ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کیلیفورنیا ریاست تہائے متحدہ کے مغربی ساحل کے ساتھ پھیلا ہوا۔ کیلیفورنیا نیلے رنگ کے جھکاؤ کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ ریاست میں ڈیموکریٹس کی تعداد ریپبلکنز سے تقریباً 2 سے 1 ہے۔ 2011 کے بعد سے کسی ریپبلکن کے گورنر کی حویلی یا ریاست بھر میں کوئی دفتر نہیں ہے۔